نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وضو کہ وضو کس طرح کرنا ہے، کیونکہ وضو کے اندر ایسی پیچیدگیاں ہیں، وضو کے اندر ایسی باریکیاں ہیں جن باریکیوں کو ایک تعداد ہے جو نہیں جانتی۔ یقینی سی بات ہے جو وہ تعداد باریکیوں کو نہیں جانتی تو وضو کرتے ہوئے وہ اکثر غلطی کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ہوتا۔ ظاہری سی بات ہے جب وضو نہیں ہوتا تو آپ جان سکتے ہیں نماز وہ کیسے پڑھ سکتا ہے۔ بغیر وضو کے تو نماز پڑھنے کی شریعت پاک اجازت ہی نہیں دیتی۔ اسی لیے ہم آج وضو پہ بات کریں گے اور وضو کا مکمل طریقہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ وضو کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے، وضو کس طرح کرنا ہے، وضو کے اندر جو باریکیاں ہیں انشاءاللہ وہ آپ سے شیئر کریں گے، آج وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور ویڈیو دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھنا، کیونکہ اگر آپ ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھیں گے تو آپ کو مسئلہ صحیح سمجھ نہیں آئے گا، وضو کا صحیح طریقہ جو ہے وہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ جب وضو کا صحیح طریقہ سمجھ نہیں پائیں گے تو اپنی نمازیں بھی ضائع کر بیٹھیں گے۔ اگرچہ آپ نے وضو کئی مرتبہ کیا ہوگا، ہزارہ مرتبہ کیا ہوگا، سینکڑوں مرتبہ آپ نے وضو کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک تعداد ہے جن کا وضو صحیح نہیں ہے، اور آپ نے وضو کرتے ہوئے کسی اوروں کو دیکھا بھی ہوگا، کئی لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک تعداد ہے جن کا وضو ٹھیک نہیں ہے، جن کا وضو صحیح نہیں ہے، جن کے وضو کرنے کا طریقہ ہی صحیح نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے کسی مستند عالم دین کے پاس جا کر وضو کو سیکھا نہیں ہوتا، کسی صحیح بندے کے پاس جس کو وضو کا طریقہ صحیح آتا ہو اس سے وضو سیکھا نہیں ہوتا، اس لیے ہم اپنا وضو خراب کر بیٹھتے ہیں، وضو کا صحیح طریقہ ہمیں آتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم وضو کا تمام جو طریقہ ہے، وضو کی جو تمام تفصیل ہے وہ انشاءاللہ گزارش کریں گے آپ کو، لیکن اس سے پہلے دیکھیں وضو کے 4 فرض ہیں جو قرآن عظیم سے ثابت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کر لو، جب تم نماز کا ارادہ بنا لو تو دھوو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، اور مسح کرو اپنے سروں کا، اور پاؤں کو دھوو ٹخنوں سمیت۔ دیکھیں اس میں 2 لفظ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے ہیں، 2 لفظ، ایک دھونا اور دوسرا مسح کرنا۔ پتہ چلا ان دونوں کا مفہوم، ان دونوں کا معنی، ان دونوں کا مطلب، ان دونوں کا مقصد ایک نہیں ہے۔ اگر ان دونوں کا مقصد ایک ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی 3 اعضاء کو دھونے کا اور ایک پر مسح کرنے کا حکم نہ فرماتا۔ لہذا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقصد، ان کا مطلب ایک نہیں ہے، ان کا مقصد جدا جدا ہے، ان کا مطلب جدا جدا ہے۔ لفظ ایک آیا ہے دھونا، دوسرا آیا ہے مسح کرنا۔ دھونا کسے کہتے ہیں، مسح کسے کہتے ہیں، دھونے سے کیا مراد ہے، مسح سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں دھونے سے جو مراد ہے، مثلا آپ نے پانی لیا اور آپ نے پانی کو اپنے منہ پر ڈالا، اور پانی منہ پر ڈالا، وہ پانی بہہ گیا، اس بہنے کو جو ہے، پانی بہہ جائے، اس بہنے سے جو ہے وہ مراد دھونا ہے، اس بہنے کو دھونا کہتے ہیں۔ اور دھونے سے مراد فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جس جگہ کو آپ دھو رہے ہیں، جس جگہ پر آپ پانی بہا رہے ہیں، کم از کم اس جگہ پہ 2 قطرے 2 بوند پانی کی بہہ جائیں، اسے دھونا کہتے ہیں۔ اور مسح کسے کہتے ہیں؟
مسا اسے کہتے ہیں کہ گیلا ہاتھ کسی جگہ پر پھیر دینا، مثلاً آپ کا ہاتھ گیلا ہے پانی سے اور کسی جگہ سے آپ ہاتھ کو پھیر دیں، اسے مسا کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہوگی دھونے سے کیا مراد اور مسا سے کیا مراد، یہ تفصیل آپ نے سمجھ لی۔ اور وضو کے اندر جو فرض ہیں وہ آپ نے سمجھ لی، سن لیے کہ 4 ہیں۔ پہلا فرض منہ دھونا ہے، اور اس منہ دھونے کے اندر ہی کچھ باریکیاں ہیں جو اکثر حضرات ایک تعداد ہے جو نہیں جانتی۔ پہلے یہ سمجھ لیں، پہلا فرض منہ دھونا ہے، اور منہ کہاں سے کہاں تک ہے، لمبائی میں منہ کتنا ہے، چوڑائی میں کتنا ہے، طول میں کتنا ہے، عرض میں کتنا ہے منہ۔ دیکھیں لمبائی میں جو منہ کا حصہ ہے، لمبائی میں منہ کا حصہ جو ہے وہ یہاں سے، یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو، بالوں سے لے کر یہاں سے ماتھے کے اوپر سے بال ہیں، بال جمنے کی انتہا ہو، یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ ٹھوڑی ہے اس کے نیچے تک یہ سارا منہ ہے، اس کا دھونا فرض ہے، یہ منہ ہے۔ اور چوڑائی میں کتنا منہ ہے، ایک کان سے دوسرے کان تک یہ سارا منہ ہے، اور یہ سارا منہ ہے، لمبائی میں بھی آپ نے سمجھ لیا اور چوڑائی میں بھی آپ نے سمجھ لیا۔ اس منہ کے ہر حصہ پر کم از کم 2 قطرے پانی کے بہہ جائیں، اسے دھونا کہتے ہیں۔ جب آپ منہ کو دھو رہے ہوں کہ کم از کم 2 قطرے پانی کے بہہ جائیں، صرف ایسے ہاتھ کو گیلا کر کے مثلا مسا کر لیا، ہاتھ کو گیلا کر کے مسا کرنے سے یا یہاں سے مسا کرنے سے منہ دھویا نہیں جائے گا، اس وجہ سے آپ کا یہ فرض رہ جائے گا۔ جب فرض یہ رہ جائے گا تو باقی بھلے آپ 3 فرض پورے کر لیں، ایک فرض رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوا، جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ سمجھ لیا ہوگا آپ نے، منہ کی آپ نے طول بھی سمجھ لیا، آپ نے عرض بھی سمجھ لیا، اور اس کے اندر جو باریکیاں ہیں وہ کیا ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ منہ دھو رہے ہیں اور آپ کے کان اور رخسار کے درمیان کے جو بال ہیں، یعنی یہ بال جو ہیں، یہ بال اگر گھنے ہیں یعنی گھاٹے ہیں، اتنا گھاٹے کہ ان کے نیچے جو چمڑا ہے، جلد ہے، وہ جلد نظر نہیں آ رہی، تو پھر ان کو کس طرح دھوئیں گے؟ صرف بالوں کا دھونا فرض ہوگا یا جلد کا دھونا بھی فرض ہوگا، جلد تک پانی پہنچانا بھی فرض ہوگا؟ یہ سماعت فرمائیے، توجہ کیجیے گا بھی اگر بال اتنا آپ کے گھنے ہیں یعنی گھاٹے ہیں کہ نیچے کا جلد جو ہے نیچے کا چمڑا جو ہے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا، اتنا گھنے ہیں، اتنا گھاٹے ہیں، تو پھر صرف بالوں کا دھو لینا فرض ہے، صرف بالوں کو دھو لیں، فرض آپ کا ادا ہو جائے گا۔ نیچے تک پانی پہنچانا، جلد تک پانی پہنچانا اور جلد کو دھونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے بھویں ہے آپ کی، اسی لیے مونچھیں ہیں آپ کی، داڑھی گھنی ہے آپ کی، تمام کا یہی مسئلہ ہے۔ اگر جہاں پہ بال گھاٹے ہیں، بال گھنے ہیں، اتنا گھنے ہیں کہ وہاں پہ ان بالوں کے نیچے جو چمڑا ہے، ان بالوں کے نیچے جو جلد ہے، وہ جلد نظر نہیں آ رہی آپ کو، جلد اگر نظر نہیں آتی تو پھر صرف بالوں کا دھونا فرض ہے۔ اور جہاں جلد نظر آ رہی ہے، بال گھنے نہیں ہیں، بال گھاٹے نہیں ہیں، جلد نظر آ رہی ہے، جہاں جلد نظر آ رہی ہے وہاں پر جلد کا دھونا بھی فرض ہوگا اور بالوں کا دھونا بھی فرض، یعنی دونوں کا دھونا فرض ہوگا۔ اسی طرح بچی ہے، یہاں پہ اگر بال گھنے ہیں جو جلد نظر نہیں آتی تو پھر بھی آپ کو ان بالوں کا دھونا فرض ہے، جلد کا دھونا فرض نہیں ہے۔ اگر مونچھیں بڑی ہیں، اتنا بڑی ہیں کہ بڑھ کر لبوں کو انہوں نے گھیر لیا ہے، لب بھی چھپ گئے ہیں، ہونٹ بھی چھپ گئے ہیں، نظر ہی نہیں آتے، پہلے تو یہاں پہ سماعت فرمائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مونچھوں کو پست کریں اور داڑھی کو بڑھائیں، لیکن ہمارے ہاں ہو یہ گیا ہے مونچھیں بڑی بڑی رکھ لیتے ہیں ہم اور داڑھی کا بالکل نام و نشان ہی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی مونچھیں اتنا بڑی ہیں کہ آپ کی ہونٹ جو ہیں وہ بھی چھپ گئے ہیں، وہ بھی اندر آ گئے ہیں، نظر ہی نہیں آتے، تو پھر ان ہونٹوں کا دھونا فرض ہوگا، ہونٹوں کا دھونا فرض ہوگا، اگرچہ وہ بال گھنے کیوں نہ ہو، ہونٹوں کا دھونا بھی ان مونچھوں کو ہٹا کر ہونٹوں کا دھونا آپ پر
فرض ہوگا. اگر آپ نے ان ہونٹوں کو نہ دھویا، بال اوپر آ گئے، ہونٹوں تک پانی نہ پہنچا، فرض رہ جائے گا، آپ کی نماز وضو نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے نماز کیسے پڑھ سکتا ہے انسان. تو خلاصہ کلام یہ ہوا، منہ کے اندر جتنا ہی حصہ ہے، اس پر جتنا بھی بال ہے، اس میں داڑھی شریف بھی آ جاتی ہے، اس میں مونچھیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں بھویں بھی آ جاتی ہیں. تو جہاں بال گھنے ہیں اس جگہ پر صرف بالوں کا دھونا فرض ہے، اور جہاں چھدرے ہیں یعنی جہاں پر ویلے بال ہیں وہاں پر جلد کا دھونا بھی فرض ہے اور بالوں کا دھونا بھی فرض ہے. ان دونوں چیزوں کا دھونا فرض ہے. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو میں وضو کے 3 فرض بچتے ہیں. انشاءاللہ 3 فرضوں پہ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی، اور انشاءاللہ تفصیلی طور پہ آپ کو بتائیں گے. ان کے اندر بھی کافی ساری باریکیاں ہیں جو حضرات نہیں جانتے، وہ ضرور سنیے گا. انشاءاللہ العزیز آپ کا وضو صحیح ہو جائے گا. جب آپ کا وضو صحیح ہوگا تو انشاءاللہ العزیز نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا.